السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب اور قرآن مبین کی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کسی وقت کافر چاہیں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے نبی انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں پئیں اور فائدہ اٹھائیں، اور جھوٹی امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے، پھر جلد ان کو معلوم ہو جائے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کی تباہی کے لیے لکھی ہوئی میعاد مقرر تھی۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، یقیناً تو مجنون ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، فرشتے تو ہم صرف حق یعنی عذاب کے ساتھ نازل کرتے ہیں، اور پھر اس وقت ان کافروں کو ڈھیل نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً آپ سے پہلے ہم کئی گروہوں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس سے مذاق کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طریقے سے مجرموں کے دلوں میں ہنسی مذاق ڈالتے ہیں۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور یہی پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں پھر وہ اس پر چڑھنے لگیں۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَل نَّحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ، تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظریں ہی بند کر دی گئی ہیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور یقیناً ہم نے آسمان میں ستارے بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے زینت۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اور ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر جو چوری چھپے سنے تو دہکتا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور ہم نے زمین پھیلا دی اور اس میں پہاڑ ڈال دیے یعنی گاڑ دیے، اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگائی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاش کے اسباب بنا دیے اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہی ہیں اور ہم ہر چیز معلوم مقدار ہی میں اتارتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم نے بوجھل یعنی بار آور ہوائیں بھیجی، پھر آسمان سے پانی نازل کیا، پھر وہ تمہیں پلایا، اور اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے تم نہیں ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بلا شبہ ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں اور بے شک ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور یقیناً ہمیں ان کا علم ہے جو تم سے پہلے گزر چکے، اور ان کا بھی علم ہے جو پیچھے رہنے والے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور اے نبی بے شک آپ کا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا، بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے سخت حرارت والی آگ سے تخلیق کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں۔
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پھر سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میں ایسا نہیں کہ ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ قال فخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، بلا شبہ تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر یوم جزا تک لعنت ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا بے شک تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، مقررہ وقت کے دن تک۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اس نے کہا میرے رب مجھ کو تیرے گمراہ کرنے کے سبب یقیناً میں ان لوگوں کے لیے زمین میں گناہ کو خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، تیرے ان بندوں کے سوا جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا یہی مجھ تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں مگر گمراہوں میں سے تیرا زور اس پر چلے گا جس نے تیری پیروی کی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اس کے 7 دروازے ہیں، ان گمراہوں میں سے ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، کہا جائے گا تم ان میں سلامتی سے امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اور ان کے سینوں میں جو کینہ حسد ہوگا ہم نکال دیں گے، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے بھائی بھائی ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، انہیں وہاں نہ کوئی تھکاوٹ یعنی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالا جائے گا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو خبر سنا دیجئے یقیناً میں خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہوں۔ وان عذابی هو العذاب العلیم، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ قرآن کریم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافر لوگ کل قیامت کے دن افسوس کریں گے کاش کہ وہ لوگ مسلمان ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ وہ لوگ کھائیں پئیں، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بیان ہوا، کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو مجنون ہے، کیوں نہیں آپ ہم پر فرشتوں کو اتارتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ فرشتے عذاب لے کر اترتے ہیں، پھر اس وقت مہلت نہیں ملے گی۔ اس کے بعد یہ بیان ہوا، اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے جتنے نبیوں کو اتارا ہے اور نبیوں کو بھیجا ہے، نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ لوگوں نے مذاق اڑایا ہے، تو آپ گھبرائیے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے، آسمان پر غور کرے، زمین پر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہے، غور کریں۔ آسمان میں برجوں والا آسمان بنایا، لوگوں کے لیے بہترین ہے، زینت کا ذریعہ بھی ہے ستارے، لوگوں کو چاہیے کہ آسمان کی طرف دیکھیں اور غور کریں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر نہریں جاری کر دی، اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور زمین کے اندر پانی کے خزانے کو جمع کر کے رکھتا ہے۔ تم جمع کرنے والے نہیں ہو، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم کو پلاتا ہے اور پانی کو جمع کر کے رکھتا ہے تاکہ تمہارے جانور بھی پی سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرے۔ پھر اس کے بعد کئی آیتوں میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ ہے، فرشتوں کا بھی تذکرہ ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے، عزت کے لیے سجدہ تھا اور انسان کے شرف کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقام و مرتبے کو کافی اونچا کیا ہے اور فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا، اور فرشتوں نے جو سجدہ کیا یہ انسان کے مقام و مرتبے کو بڑھانا ہے۔ اس شریعت کے اندر جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی ہے، انسانوں کو عزت والا بھی سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور ابلیس نے یہ کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے اور میں بہتر ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اس نے مہلت مانگ لی اللہ سے کہ اے اللہ مجھے تو مہلت دے دے، میں قیامت تک لوگوں کو بھٹکاتا رہوں، لوگوں کو پریشان کرتا رہوں اور تیرے راستے سے روکتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دعا دنیا کے سلسلے میں سن لی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دے گا اور اس کے ماننے والے جو ہوں گے سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہوا کہ جہنم کے اندر 7 دروازے ہیں۔ اس کے بعد نیک لوگوں کا ذکر ہوا کہ نیک لوگ جب جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دل سے کینہ، کپٹ، حسد، جلن سب کو ختم کر دے گا۔ وہ لوگ آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے، وہاں کسی طریقے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لوگ آرام سے رہیں گے اور وہ لوگ جنت سے نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ کہیے میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور یہ بھی بیان کیجئے کہ میرے رب کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا اس کا جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 50 تک۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ کچھ لے لیں۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 کے درمیان غور کیجئے۔ سب سے پہلے یہ سنیں، یہ سورہ ہجر، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 99 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 3 کے درمیان ہے، کفار اس دن مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے، کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ الف لام را، تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ پھر آیت نمبر 2 اور 3 پر غور کر لیجئے۔ آیت نمبر 2 سے 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 1 پر 13واں پارہ ختم ہو گیا، تو آیت نمبر 2 سے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہاں سے 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس دن کافر لوگ افسوس کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے، کاش کہ وہ کلمہ پڑھے ہوتے، کاش کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے ہوتے۔ یہ کاش کے کب کریں گے، کب ایسا ہوگا، کئی اقوال ہیں اس کے اندر۔ موت کے وقت جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو اس وقت وہ لوگ افسوس کریں گے۔ جہنم کی آگ جب ان کو دکھائی جائے گی تو افسوس کریں گے کاش کہ وہ لوگ مسلمان ہوتے، یا پھر جہنم میں جب چلے جائیں گے تو افسوس کریں گے اگر مسلمان ہوتے، ایمان والے ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ اسی طرح جب ایماندار جو گناہ گار ہیں اللہ ان کو چھوڑ دے گا، کچھ عرصے وہ لوگ سزا کاٹ لیں گے جہنم میں، تو یہ لوگ افسوس کریں گے کہ اگر ہم بھی ایمان والے ہوتے تو ہم کو بھی چھوڑ دیا جاتا۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ میدان محشر میں جہاں حساب و کتاب ہوگا تو وہ لوگ افسوس کریں گے کاش کہ ہم ایمان والے ہوتے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے تو ہمیں چھوڑ دیا جاتا، ہمارے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے۔ کہا جا رہا ہے اس طریقے کی آیتیں کہیں اور ہے، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 30، قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تم لوگ چند روز کے لیے فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے آیت نمبر 4 اور 5 پر غور کیجیے، ہر بستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر رکھا ہے، جب وہ وقت آ جائے اور وہ دن آ جائے تو کسی کو مہلت نہیں ملے گی، اور اللہ کسی بستی کو برباد نہیں کرتا۔ کب برباد کرتا ہے؟ جب رسولوں کو بھیج دیتا ہے۔ لوگ جب رسولوں کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو برباد کر دیتا ہے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15، اور ہم عذاب نہیں دیتے ہیں مگر اس وقت عذاب دیتے ہیں جب ہم رسولوں کو بھیج دیں۔ جب رسول آ جاتے ہیں، حجت قائم ہو جاتی ہے، لوگ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ بستیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 165، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسول جو ہیں وہ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے حجت نہ رہے کہ رسول نہیں آئے، تاکہ لوگ یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ رسول نہ آئے۔ رسول آئے ہوتے تو ہم بات مان لیے ہوتے اور ایسا دن دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 49، لکل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، ہر امت کے لیے ایک وقت متعین ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ پیچھے ہوں گے نہ وہ آگے ہوں گے، وقت نہ پہلے ہوگا نہ بعد میں ہوگا، ہر ایک کو چلے جانا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 9 کے درمیان غور کیجئے کہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا، مجنون کہا۔ پھر اسی طرح کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فرشتے کیوں نہیں اترتے ہیں؟ تو جواب دیا گیا تم لوگ فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہو، فرشتے عذاب کے لیے اترتے ہیں،
تم لوگ تو ایسے ہو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے، تم تو اچھے ہو نہیں کہ رحمت والے فرشتے اتریں گے۔ پھر اسی طرح یہ کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آیت نمبر 9 میں ہے، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9، کہ ذکر کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، کسی اور کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی بلکہ لوگوں پر ڈال دی، لیکن قرآن کریم کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قیامت کی صبح تک کسی کے اندر طاقت نہیں ہے قرآن کے اندر کچھ بھی الٹ پھیر کر سکے۔ تو یہ بڑا معجزہ ہے قرآن کریم، ایک چیلنج ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 13 کے درمیان غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو آپ گھبرائیے نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھلاتا ہے کہ لوگوں نے نشانیاں دیکھی پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 16 سے 20 کے درمیان ہے، آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو برجوں والا آسمان بنایا ہے۔ بروج برجن کی جمع ہے اور اسی سے تبرج نکلا ہے، اظہار زینت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی آسمانوں کے ستاروں کو بروج کہا گیا ہے کیونکہ وہ بھی بلند اور ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بروج سے مراد شمس و قمر اور دیگر سیاروں کی منزلیں ہیں جو ان کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور یہ 12 جیسے حمل ہے، ثور ہے، جوزا ہے، سرطان ہے، پھر اسی طرح اسی میں سے سنبلہ ہے، میزان ہے، عقرب ہے، اسد ہے، قوس ہے، جدی ہے اور دلو ہے، حوت ہے۔ تو یہ سب سیاروں کی منزلیں ہیں۔ پھر اسی طرح آگے ذکر ہے اور ان کے ذریعے سے موسم کا حال معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک علم ہے، مگر یہ کہنا کہ ان سیاروں کی وجہ سے ان واقعات اور حادثات پر اثر پڑتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ سیارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کچھ کرتا ہے۔ جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ رجیم مرجوم، اس کا معنی ہے رجم، سنسار کیا ہوا۔ ستارے جو ہیں اس لیے بھی بنائے گئے ہیں کہ شیطان لوگ اوپر جاتے ہیں، کچھ ستاروں کے ذریعے سے شیطان کو مارا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح خوبصورتی کے لیے بھی ستارے ہیں، پھر اسی طریقے سے ستارے اس لیے بھی ہیں تاکہ لوگ اپنی منزل رات میں تلاش کر سکے۔ پھر آگے اللہ نے کہا زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور زمین کے اندر پہاڑ کو ہم نے ڈال دیا۔ پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ روزی دینے والے تو ہم ہی ہیں۔ اب غور کر لیجیے، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، پانی کو بچا کر کے رکھا ہے۔ پھر یہ ذکر ہوا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہر چیز کا ہم نے اندازہ متعین کر رکھا ہے۔ پھر ہواؤں کے فائدوں کا ذکر ہوا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بوجھل ہوائیں بھیجی۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے، جو ہوائیں کیا کرتی ہے، بدلیوں کو ادھر ادھر پھیرتی ہے، پھر اس کے بعد اس سے پانی برستا ہے، اس سے درخت نکلتے ہیں اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی کو پیتے بھی ہیں۔ آسمان و زمین سے بڑا فائدہ، اس کے اندر بڑی نشانی ہے۔ تو میٹھا پانی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم ہی نے تم کو پلایا ہے۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَهْرُ الْمُنزِلُونَ، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 سے 70 کے درمیان غور کیجئے۔ کیا تمہارا خیال ہے اس پانی کے بارے میں جس کو تم پیتے ہو، کیا تم اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہی نے اتارا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس پانی کو جمع کر کے نہیں رکھ سکتے، اللہ تعالیٰ ہی جمع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، ندیوں میں نالوں میں حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح کنوؤں کے اندر، نہروں کے اندر پانی جمع ہے، کون حفاظت کر رہا ہے؟ اس کا فائدہ کتنا ہے، سال بھر تک پانی رہتا ہے، مویشی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کھیت اور کھلیان سب پانی سے سیراب ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے۔ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 27 کے درمیان ہے انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی اس کا ذکر ہے۔ لو والی آگ کے شعلے سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، اور گجنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2996، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم۔ یہ کہا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کیا گیا ہے، یعنی مٹی سے۔ آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا وصف، جس کی صفت تمہارے سامنے بیان کی گئی ہے، یعنی مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتے نور سے، جنات آگ سے، آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 44 کے درمیان ہے، 17 آیتوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا اور ابلیس نے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کو نکال دیا، جنت سے نکال دیا۔ تو اس نے مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو مجھے مہلت دے،
تو ابلیس بھی اس سلسلے میں رب کو ہی اپنا رب مانتا ہے۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام تیرے محبوب ہے، آدم علیہ السلام کے وسیلے سے مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، ایسا نہیں کہا۔ اس نے ڈائریکٹ اللہ سے کہا اے میرے رب تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قال فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی گئی ہے ایک مقررہ وقت کے لیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 34 سے 38 کے درمیان غور کیجئے، ابلیس کا جنت سے اخراج ہوا اور قیامت تک کے لیے اس کو مہلت ملی ہے۔ آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 44 کے درمیان ہے کہ ابلیس کا چیلنج ہے اور اس کے لیے جہنم کی وعید ہے، وہ برے لوگوں کو بھٹکائے گا اور لوگوں کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے جہنم کے اندر 7 دروازے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ، اور جنت کے اندر 8 دروازے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب بدل خلق کتاب نمبر 59 حدیث نمبر 3257، سہل بن سعد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الجنت 8 ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، روزے دار اسی دروازے سے داخل ہوں گے۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔